الرحمن الرحیم. سنت ہے کون و مقام کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. نور سنت ہے کون و مقام کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں کیا سے تھا رسالت کی شام میں. عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں کیا سے تھا رسالت کی شام میں. کیا اثر تھا رسالت کی شام میں. فرق کالے گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں. فرق کالے گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں. نور سنت ہے کون و مقام کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ شان سلطانیت شترباں میں. یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ شان سلطانیت شترباں میں. شان سلطانیت شترباں میں. جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل بدامہ تیرے بوستان میں. جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل بدامہ تیرے بوستان میں. نور سنت ہے کون و مقام کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. اور بہت ہی پیارا چیز سب کی سبحان اللہ کی آواز. جو چلا تیرے نقش قدم پر کامراں ہے وہ دونوں جہاں میں. جو چلا تیرے نقش قدم پر کامراں ہے وہ دونوں جہاں میں. کامراں ہے وہ دونوں جہاں میں. ہو قمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے محفل اختراں میں. ہو قمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے محفل اختراں میں. آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان میں. آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان میں. کس طرح لائے مظہر بیان میں. یہ تھا تیری غلامی
صدقہ شان سلطانیت شتر بام میں نور سنت ہے کون و مقام میں کیا تجلی تھی تیرے بیان میں عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں کیا اثر تھا رسالت کی شان میں الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت محبة المتحابين فيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه كلهم نہ دیکھا جائے گا خون تمنا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا جائے گا خون تمنا اپنی آنکھوں سے مگر تیرے لیے اے جان تمنا یہ بھی دیکھیں گے اللہ جس وقت پانی نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ تیمم سے کام چلاتا ہے ہمارے شیخ حریم الامت حضرت شاہ محمد مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم حضرت کچھ طبیعت کچھ علالت ہے کچھ کمزوری ہے حضرت کو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جلد حضرت کو دوبارہ صحت یاب فرما دیں اور پہلے سے بھی زیادہ قوت عطا فرما دیں حضرت کے حکم پہ کچھ دیر تھوڑی سی بات حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم زندہ رہتا ہے تکرار سے جو علماء ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ تکرار کو سمجھتے ہیں کہ جو سبق پڑھتے ہیں اس کو دہراتے ہیں اس کو دہرانے کی وجہ سے وہ سبق پکا ہو جاتا ہے اور اسی لیے جب ہم اپنا سبق دہرا رہے ہیں جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے باتیں سنی اس کو دہراتے ہیں وہ دہرانے سے سنانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور عشق زندہ رہتا ہے عاشقوں سے یہاں ہم سب جو جمع ہوئے ہیں وہ اللہ کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں نہ کوئی کاروباری غرض ہے نہ کوئی اور غرض ہے صرف یہ غرض ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اللہ کی دین کی کچھ باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں گی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے جو میں نے حدیث پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ احساناً اور فضلاً اپنی محبت کو واجب فرما دیتے ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یا احساناً اور فضلاً کو ضرور ترجمے میں لاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا نعوذ باللہ کوئی زور نہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ اللہ کا فضل ہے کیونکہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے اور 60 سال عمر ہے اس کی اگر اس کو حساب کریں تو 20 سال مشکل سے اس کی عبادت میں بھی آپ کا وقت نہیں آئے گا مگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اور مسلمان کو جنت کا کوئی حد ہی نہیں ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائیں گے تو یہ اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ بالکل میتھمیٹکس کی طرح حساب کریں تو ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا اسی لیے ہمارے اکابرین نے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رضائے کاملہ عبادت کاملہ اور عافیت کاملہ نصیب فرمائیے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار تھے تو حضرت غالباً حضرت مولانا مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے گنگوئی رحمۃ اللہ فرمایا حضرت دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رضائے دائمی عطا فرما دیں تو فرمایا یہ مانگا کرو اللہ اپنی رضائے کاملہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جس سے ایک دفعہ راضی ہو جاتے ہیں پھر اس سے ناراض نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا آج کا کیا حال ہے اور آج آنے والا کیا حال ہے اسی لیے ہمارے قابل کہتے ہیں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو بس اپنی زبان کو بند کر دو جس نے مسجد بھی صحابہ کے پر زبان کھولی وہ ایمان سے فارغ ہو گیا
وہ ایمان سے فارغ ہو گیا، اس معاملے میں بالکل اپنی زبان بند کرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی واقعہ پیش آئے لالو کھیت میں اور آپ گلشن اقوال میں ہوں یا کورنگی میں ہوں تو 4 آدمی مختلف واقعے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ کہیں گے ایسا ہوا، دوسرا کہے گا نہیں ایسا ہوا، تیسرا۔ تو یہ جو تاریخ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار ہے شریعت کا اور سنت کا اور قرآن کا۔ احادیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو احادیث مبارکہ کی بھی حفاظت ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ جب کوئی شیخ الحدیث کسی کو اجازت دیتا ہے تو پورا اپنے اساتذہ کا پورا سلسلہ بتا دیتا ہے کہ میں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، ان سے پڑھا، بالکل آگے تک کا سلسلہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ سینہ بس سینہ چلا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، جو عشق کی خاصیت وہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے۔ ہر ایک سینے سے دوسرے سینے میں آگ لگتی ہے۔ اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، حضرت فرماتے تھے ایک علم نبوت ہے ایک نور نبوت ہے۔ علم نبوت تو کتابوں سے مل جائے گا، سب کو مل جاتا ہے، کتاب پڑھے مل جائے گا، مگر نور نبوت، جو نور نبوت ہے وہ اللہ والوں کے قلوب سے ملے گی۔ یہاں ہر آدمی آنے والا یہ تصور کرے کہ دوسرا اللہ والا ہے، اپنے کو اللہ والا نہ سمجھے۔ میں اگر اوپر بیٹھا ہوں تو اس کا بھی ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں تو یہ سوچا کرو اللہ نے پردہ پوشی فرمائی ہے تمہاری، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پر بٹھایا ہے تو یہ سوچا کرو کہ ترازو کا جو حصہ بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور جو خالی ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، تو جو اوپر بیٹھا ہے وہ اپنے کو خالی سمجھے، کیوں یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ عند اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ پوری دنیا سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو بس مرضی جانا نہ چاہیے، اب اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ ہر وقت ہمارے سامنے ایک ہو کہ ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا ناراض، یہ ہے ہماری زندگی گزارنے کی کسوٹی۔ جب کسی کام کا ارادہ ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ شادی بیاہ، کوئی معاملہ ہو، اس کو کرتے وقت یہ 2 چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی، کیا اس کام کو کرنے سے اللہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو بالکل کرو۔ اب کیسے کرو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرو۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، یہ ایسا شعر ہے الحمدللہ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس نالائق کو سفر کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسی جگہوں پہ جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے وہاں بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں حضرت والا کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، اور اشعار پڑھنے والے بھی وہ لوگ جن کو اردو نہیں آتی۔ آپ سوچیے کیا عند اللہ مقبولیت ہے۔ بس اس لیے حضرت والا کے الحمدللہ حضرت والا دامت برکاتہم کے ساتھ ماریشس کا سفر ہوا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پہ حضرات ہمارے موجود ہیں الحمدللہ۔ تو جب تک ہم لوگ سفر میں تھے تو ظاہر سی بات ہے ماریشس جو ہے وہ دنیا میں ایک ٹورسٹ پلیس کہلاتا ہے، دنیا وہاں گھومنے کے لیے جاتی ہے۔ ایمریٹس کے 380 جہاز 2 روزانہ آتے ہیں اور روزانہ وہاں سے واپس جاتے ہیں، میں نے 800 پیسنجر ایک وقت میں ہوتا ہے اس میں۔ دیکھیے 1600 آدمی روزانہ آتا ہے اور روزانہ 1600 آتا ہے۔ جزیرہ کتنا؟ اتنا سے 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ کی آبادی، بس اتنی بڑی آبادی ہے۔ تو جب ہم لوگ باہر نکلے پورے سفر میں ظاہر سی بات ہے ماحول، حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھائی دعا کرو عافیت سے پہنچ جائیں، سارے شیاطین ہی بیٹھے ہوئے جہاز میں۔ الحمدللہ حضرت کا علم تو آپ کو پتہ ہی ہے، بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم لوگ امیگریشن کر کے باہر نکلے تو ماشاءاللہ دیکھا 30-40 لوگ خانقاہی ٹوپی پہنے ہوئے، داڑیاں، سفید کرتا۔ میں نے کہا واہ واہ میرے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا کا فیض کہاں کہاں پہنچا ہے۔ جس طرح انسان جب دنیا سے جائے گا تو اس میں دعا ہے نا کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ
اللہ تعالیٰ ہمیں صلح کے ساتھ جوڑ دیجیے. تو ایسا لگا مجھے اس نالائق کو کہ بھائی جیسے آدمی گیا اور وہاں دیکھا وہ ماشاءاللہ سب داڑھی والے اور خانقاہی ٹوپی پہنے. تو یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو پہنچایا. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بس اللہ تعالیٰ حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرما دیں, حضرت والا کے درجات کو بلند فرما دیں, اور ہمیں ان اکابرین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. بس دو باتیں عرض کروں گا کیونکہ حضرت مفتی عبد الباری صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی آپ سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کا ہمیں سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اہل حق کے ساتھ علماء کے ساتھ جوڑ دیا, اور جو اپنے دین پہنچانے میں مخلص ہیں, 100% مخلص ہیں. جو لوگ یہاں آتے ہیں الحمدللہ ایک عرصے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں آ رہے ہیں, ہم سے کبھی کسی نے چندہ نہیں مانگا کہ آپ خانقاہ میں آئیں تو اس ڈبے میں اتنے پیسے جمع کرا دو. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی تعمیرات ہوتی تھی مسجد کی, مدرسے کی, اور آج بھی ہمارے یہی اصول ہے کہ اطلاع دیتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, اور حادثات میں فرماتے تھے میں اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ تم اپنا مال آخرت میں ٹرانسفر کر دو, مگر کوئی زبردستی نہیں, بلکہ حتیٰ کہ چندہ لینے پر زبردستی کو بھی علماء نے منع کیا. تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزاج تھا. بہت سارے واقعات ہیں, ایک واقعہ سے بتا دوں آپ کہ یہ جو جگہ یہاں ابھی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے, اس پہلے یہ حصہ تعمیر نہیں تھی, اور وہاں پہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے تعمیر کے لیے گڈھا کھدوا دیا تھا. میری ہی توسط سے ایک میرے جاننے والے تھے, دبئی میں ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ میں یہ جگہ تعمیر کرانا چاہتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے جی, میں حضرت سے پوچھتا ہوں. اور انہوں نے ایک شرط لگائی ساتھ میں کہ اس جگہ پہ میں اپنی ایک تختی لگواؤں گا اپنے والد کے نام کی. اور ظاہر سی بات ہے تعمیری مسجد کے لیے حضرت والوں کو پیسے کی بھی ضرورت تھی. حضرت نے فرمایا یہاں ایک تختی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لگ چکی, اب کسی کی اور کی تختی نہیں لگے گی. حضرت نے ان کو انکار فرما دیا. یہ ہے استغنا, ان سے حضرت نے پیسے نہیں لیے. اور آج دیکھیے الحمدللہ یہ تعمیر بھی ہو گئی, جامعہ بھی اس زمانے میں نہیں بنا, وہ بھی بنا, وہاں کی مسجد بھی بنی. کبھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, ایک بات اور یاد آ گئی, نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے کہا حضرت ایک فلاں سفیر ہے, اس نے آپ کو کہا کہ اگر حضرت خود میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کو پوری تعمیر کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. حضرت نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا, اگر اس کو آنا ہے تو یہاں آ جائیں. یہ تھے ہمارے اکابرین. تو ایک بات, دوسری بات بھی بولنی تھی کہ ہم نے ایک اپنے ساتھ ایک اپنے اندر ایک طے کر لیں, معاہدہ کر لیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اس چیز کا ہمارے معاشرے میں بہت فقدان ہو گیا. ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں, ہمیں سبزی خریدنی ہے, ہمیں پھل خریدنا ہے, ہم دیکھتے ہیں میرا کام نکل گیا, گاڑی کھڑی کی اور اتر کے چل. اب ٹریفک جام ہو رہا ہے, چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, گاڑی گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کی فکر نہیں. کسی بھی معاملے میں اگر کسی کو زبان دی ہے تو معاملے کو لکھ لیں اور اپنی زبان پہ قائم رہیں. معاملات بھی دین کا حصہ ہے. آج لوگ دین کو سمجھتے ہی نہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی قرض مانگے تو اس کو اتنا قرض دینا کہ اگر وہ نہ دے تو تم برداشت کر لو. اگر آج لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ قرض لینے والا مجھے قرض وقت پہ واپس دے دے گا تو بہت لوگ قرض دینے والے. آج دینے والا یہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قرض دے گا وہ واپس نہیں دے گا, کوئی بہانہ کر دے گا. حتیٰ کہ قرض لینے والا یہ بھی نہیں کرتا کہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی اس کو کوئی حالات ہیں تو وہ اطلاع دے دے کہ بھائی ابھی نہیں, میں تھوڑے عرصے بعد دوں گا. وہ تو پھر اس کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے. تو معاملات کو بھی دین کا حصہ سمجھیے, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے, چاہے وہ معاملات ہوں, ماں باپ ہوں, گھر والے ہوں, عام انسان ہوں. ٹریفک میں جا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, اس میں بھی خیال رکھیں. ہر طرف یہ ذہن ہو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. یہ چیز ہم سب ارادہ کر کے اٹھیں, انشاءاللہ کریں گے بھائی, کیونکہ یہ بھی دین ہے. ہم نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا, زبان سے تکلیف نہیں پہنچانا, کسی کو گالی نہیں دی, یہ بھی اس طرح کی تکلیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج معاشرے میں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, کیونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ عورتوں کا مجمع بھی ہے. ایک تو
عورتوں میں فیشن ایک ہوتا ہے جس میں کوئی خوبصورتی بھی ہو. ما اسفل من الکعبین من الازار کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا. آج عورتوں کو لڑکیوں کو سب نے نئے فیشن کے نام پہ سب کے ٹخنے کھل گئے. میں تو اس طرح جھومتا ہوں اور روتا ہوں کہ یا اللہ اس فیشن میں کوئی خوبصورتی بھی تو نہیں. پجامے اوپر، شلواریں اوپر، پتہ نہیں کیا کیا، ٹراؤزر اوپر، جو بھی نام دے دیں سب ٹخنا کھول کے گھوم رہی ہیں لڑکیاں. ایک تو وہ گناہ الگ کر رہی ہیں اور اس میں کوئی خوبصورتی بھی نہیں. تو بھائی اپنی بیوی بچوں کو اور ان سب کو گناہوں سے بچائیں. ان کو بتائیں کہ بھائی یہ فیشن ہے، فیشن شریعت نے منع نہیں کیا. میک اپ کو بھی مگر اپنے شوہر کے لیے کرے، کوئی منع نہیں. آج خواتین اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور پارٹی میں اور دعوت میں جانے کے لیے تو خود تیار ہوتی ہیں. بہت کم خواتین ایسی ہیں جو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں کہ میرا شوہر دفتر سے آ رہا ہے، کاروبار سے آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دعوتوں میں تیار ہو کے نہ جائیں. میرا کہیں پتا چلا کل کو میرے خلاف وارنٹ نکلا خواتین کی طرف سے، تو اپنے شوہر کا بھی خیال رکھیں. دوسری یہ بات ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے، ہم نے بہت اچھا کاروبار کیا، ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اور جی اس کو نوکری بھی دلا دی، اس کی شادی بھی کر دی. یار میرے تو زندگی کا ٹاسک پورا ہو گیا. اتنا مطمئن نہ وہ اپنی طرف دیکھتا ہے کہ میری داڑھی شرعی ہے نہیں، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، میرے گھر میں شرعی پردہ ہے یا نہیں، میں گناہوں سے بچتا ہوں کہ نہیں. وہ اتنا مطمئن ملتا ہے کہ بس میں نے اپنے بچے کے لیے کاروبار سیٹ کر دیا. کوئی کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کو ٹرکی پڑھا دیا. یار اطہر بھائی بس اب تو ہم نے یار اب کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنے زندگی کے بس سب. ارے اللہ نے تم کو ٹھیک ہے اپنے بچوں کا خیال کرو، تعلیم بھی دلاؤ، مگر ان کو دین پر بھی تو لاؤ، خود بھی تو دین پر آؤ کہ جس دن آنکھ بند ہو جائے گی اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کام آئے گی. اور ساری حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا. قدم سوئے مرقد، مرقد کہتے ہیں قبر کو. قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. ہماری ہر سانس جو ایک ایک سانس کم ہو رہی ہے، ہم ہر لمحے قبر کے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے دنیا کمانے سے شریعت نے نہیں منع کیا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا تاکہ سب کو تھوڑا مزہ بھی ہو جائے کہ مرنڈا پیو، فاختہ کھاؤ، بے ساختہ کھاؤ، مگر گدھا مت کھاؤ. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت بھی رحمۃ اللہ کہ حلال کو شریعت نے نہیں منع کیا. حلال حضرت والا فرماتے تھے کہ اپنے نفس کو ایک حلال سے بھی مت روکنا، مگر نفس کو حلال بھی نہیں دو گے تو وہ رستی چھڑا کے حرام کی طرف بھاگ جائے گا. حلال کھاؤ پھرو، الحمدللہ حضرت کے ساتھ سفر بھی ہوتے ہیں، لوگ احباب سفر بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی، مگر کوئی نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھتے ہیں. دنیا کے کسی حصے میں ہوں، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے سمندر کا کنارہ ہو، الحمدللہ نماز بھی با جماعت ہو رہی ہے، سفر بھی ہو رہا ہے، کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں، مگر ایک چیز کا خیال ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا. حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بس ایک چیز کا عہد کر لو کہ اب ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور اگر خطا ہو جائے فوراً توبہ کر لو. حضرت والا دامت برکاتہم ہمارے شیخ فرماتے ہیں اگر جہاں بھی گناہ ہو جائے وہیں رک جاؤ 1 منٹ کے لیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف فرما دیے خطا ہو گئی، تاکہ کل جب زمین یہ کہے گی کہ اس شخص نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا تو یہ بھی کہے گی اللہ اس نے استغفار کیا تھا. میرے شیخ حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا تھا تمہارا وقت 12:30 تک ہے، تو 12:30 ہو گیا، میں نے یہاں بریک لگا دی. شیخ کا حکم بس اس کے آگے نہیں. اب مفتی عبدالبری صاحب تشریف لائیں گے اور جو دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے بات کہلوا دی آپ لوگوں کی برکت سے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے.
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ مومنین کی ابتدائی آیات ہے، اللہ جل شانہ نے 7 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات پر وعدہ ہے کامیابی کا، 100% کامیابی۔ قد افلح، ایک تو قد شروع میں ہے، عربی زبان میں قد یقین کے لیے آتا ہے جب فعل ماضی پر داخل ہو، یعنی بالکل یقینی بات۔ افلح ماضی کا صیغہ ہے، یعنی یہ کامیابی پہلے مل چکی ہے ان لوگوں کو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ مزید یقین دیا جائے، یعنی کل گزشتہ تو یقینی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے کل گزشتہ یقینی ہے، ہفتے کا دن یقینی گزرا ہے، یہ کامیابی بھی ایسی یقینی ہے۔ قد افلح المؤمنون، ان میں سے ایک صفت میں نے پڑھی ہے، وہ صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امانت، کسی بھی چیز کی آدمی ذمہ داری لے لے اور دوسرا اس پر اعتماد کرے، اس کو امانت کہتے ہیں شریعت میں۔ خواہ وہ مال ہو، جان ہو، عزت ہو، یا کوئی معاہدہ ہو، کسی بھی ایسی چیز کی جس کے بارے میں اعتماد کیا جائے کسی پر، وہ امانت۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک امانات اللہ ہے، دوسرے امانات الناس ہے۔ اللہ جل شانہ کی امانتیں ہمارے پاس ہے، اس میں سب سے پہلی امانت تو ہمارا جسم ہے، اس کا ایک ایک عضو امانت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں حوالے کیا ہے۔ یہ میری آنکھیں ہے، کان ہے، زبان ہے، ناک کا راستہ ہے، ہاتھ پاؤں کا راستہ ہے، پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، جن کا قرآن و حدیث میں بار بار ذکر ہے۔ 7 اعضاء یاد رکھو ہمیشہ کے لیے، 7 اعضاء ظاہری جسم کے، کان، آنکھیں، ناک، زبان، 4 تو ادھر ہیں، 5واں یہ جو پٹھی ہے جلد ہے جس میں دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ہیں، یہ 5، اور 6ٹھی چیز پیٹ، اور 7ویں چیز شرمگاہ۔ دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں۔ مفسرین نے فرمایا یہ اسی مناسبت سے بنائے گئے ہیں، ہر عضو کے لیے ایک دروازہ ہے، جو آنکھ کو غلط استعمال کرے گا وہ ایک دروازے سے جائے گا، جو کانوں کو، جو زبان کو، جو ہاتھ پاؤں کو، جو شرمگاہ کو۔ شرمگاہ کے بارے میں تو حدیث میں ہے کہ جو لوگ شہوت کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دوزخ میں ایک بڑا غار ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا، اور غار میں اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے کہ ایک بچھو کا ڈنگ تمہاری دنیا کے اونٹ کے برابر ہے، اور وہ ان پر ایسے چمٹ جائیں گے جیسے شہد کے چھتے پر اس کی مکھیاں کیسے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، اتنی کثرت سے۔ اس کی وجہ محدثین نے بیان فرمائی کہ شہوت والا ایک ایک رونٹے سے حرام مزہ لے رہا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر رونٹے پر ڈنگ مروائیں گے کہ تم نے اس امانت میں کیوں خیانت کی۔ اس طرح باقی سارے اعضاء جتنے ہیں جن کے لا تعداد اعمال ہیں، زبان سے آدمی کیا کچھ بولتا ہے، آنکھوں سے کیا کچھ دیکھتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما طواف فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے ملے، کہا آپ سے ضروری کام ہے۔ فرمایا کیا کام ہے؟ فرمایا میں اپنے بچے کے لیے خطبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بچی سے نکاح کے لیے میں پیغام دینے آپ کے پاس آیا تھا اور موقع نہیں ملا، اس میں آپ اکیلے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو نے میری بچی کو دیکھا ہے؟ فرمایا حضرت ہم نے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا میں نے تو بخدا نہیں دیکھا ہے، یہ امام غزالی نے لکھا ہے رحمہ اللہ۔ فرمایا آپ کی بچی اور آپ نے نہیں دیکھا؟ کہ اللہ کے خوف سے نہیں دیکھا۔
عبداللہ ابن عمر ہے، کوئی عام آدمی نہیں حاجی صاحب، کوئی جنگلی صوفی نہیں ہے، عوامی صوفی نہیں ہے. تو میں نے تو اللہ کے خوف سے نہیں دیکھا. پہلے تسلی کرو، دکھواؤ میری بچی کو، پھر پیغام نکاح دے دو. یعنی امانت کا اتنا خیال رکھنا، اتنا پاس رکھنا کہ جائز حدود میں بھی اتنا خیال رکھنا. باقی ناجائز تو ایسے آدمی کیسے تصور کر سکتا ہے ناجائز؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں تقسیم سے پہلے بلوچستان کا ایک خان گزرا ہے، نوری نصیر خان، نام اس کا بہت مشہور ہے. ہمارے دادا سے میں نے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم ان سے ملے بھی تھے، یعنی میرا خیال ہے کوئی 1 صدی پہلے ہو غالباً. اس کے حالات میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے دادا صاحب بھی بیان کرتے تھے کہ سب دنیا نے دیکھا. ایک دفعہ جو حاکم تھے، جمہوری حاکم نا، کہ جس کے خلاف ہڑتال ہو اور جو ہے نا اپوزیشن بنے، نہیں، یعنی باقاعدہ ہے ایک عامر جیسے حکومت شہنشاہی ہوتی ہے، ایسی حکومت. کہیں جا رہے تھے، اس کی آنکھ جو ہے نا کسی عورت پر پڑ گئی. واپس آیا، کہا یہ تو کتنا بڑا جرم ہوا. تیزاب منگوایا اور اپنے آنکھوں میں ڈلوایا. کوئی عالم نہیں تھا، پیر نہیں تھا، خلیفہ مجاز نہیں تھا، کوئی بزرگ نہیں تھا، خانقاہ سے اس کا تعلق نہیں تھا، مسلمان تھا. فرمایا لعنت تو اس آنکھ پر کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا یہ وہاں لگ رہی ہے. تو یہاں تو اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دیکھا جائے. کہ جن لوگوں کو امانت کا احساس ہوتا ہے. ایک اور بخاری شریف کی ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. ایک عابد تھا، کسی چشمے کے پاس ایک الگ کمرہ بنایا ہوا تھا، 24 گھنٹے اس میں عبادت کرتا تھا. اس زمانے میں رہبانیت پچھلی امتوں میں، اس کے تو آپ حضرات بار بار سنتے ہیں کہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور عمریں بڑی ہوتی تھی، سینکڑوں سال ایک آدمی کی. اس نے 60 سال عبادت کی تھی. ایک دن بارش ہو گئی، باہر اچھی ہوائیں چل رہی تھی اور خوشبوئیں تھی اور چشمے کے پانی کی طرف سے ٹھنڈک آ رہی تھی. ان کو خیال ہوا کہ میں ذرا باہر نکلوں اپنے کمرے سے، عبادت کی وجہ سے تھکاوٹ ہے، طبیعت بور ہو گئی ہے، تاکہ طبیعت کچھ بیدار ہو جائے. وہ باہر نکلا، کچھ تفریح کیا اور چشمے کے پاس گیا. وہاں ایک عورت تھی جو اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی. اس عورت نے ان کو سلام کیا. جیسے آج کے صوفیوں کو اپنے پر اعتماد ہوتا ہے نا کہ میں تو بڑا مضبوط ہوں، ہاں مجھے تو شیطان دیکھ کر کے پتہ نہیں کتنا دور بھاگتا ہوگا. تو اس نے جو ہے نا نگاہ کی حفاظت بھی نہیں کی. عورت نے اس سے گفتگو کی، اس نے گفتگو بھی اس کے ساتھ کی، نرم نرم گفتگو کی. حدیث کے الفاظ ہے، نرم نرم گفتگو کی اس عورت نے. اس کا دل بسیج گیا، اس سے تعلق ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنا منہ کالا کیا اس کے ساتھ. فوراً حدیث شریف میں جہاں ایک مرد ایک عورت ہو، تیسرا شیطان ہے. کان ثالثہما الشیطان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے جو خصوصی وصیتیں کی تھی، ڈر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ڈر گیا اور نے کہا کہ مجھے مارے گا نہیں چھوڑے گا. کہا حضرت خدا کا واسطہ کچھ خصوصی باتیں بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. ایک خصوصی بات یہی ہے کہ کبھی کسی عورت کے ساتھ اکیلے مت ہو جانا. میں وہاں اپنے چیلوں کو استعمال نہیں کرتا، میں خود آ جاتا ہوں وہاں. ٹائم کم ہے، پورا واقعہ نہیں سناتا، اتنا مضمون سے متعلق ہے اس لیے سنا لیا. تو شیطان خود آیا، انہوں نے بدکاری کروائی. اب یہ بہت پشیمان ہوا، اتنا پشیمان ہوا کہ اللہ میں نے کیا کیا، اب میں کیا کروں، اتنا بڑا گناہ ہوا. اس نے کہا بھائی اس کا اور کوئی علاج نہیں، بس فوراً غسل کر کے توبہ کرتا ہوں. چشمے کے اندر اتر گیا کپڑے نکال کر. اتنے میں ایک فقیر آیا.
فقیر نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو حاجی صاحب، ہم غریب ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میری جبے کی جیب میں خشک روٹی ہے، وہ وہاں سے لے لو اور کھاؤ، اور میرے پاس نہیں ہے۔ خیر غسل کر رہا تھا، اس کی موت کا ٹائم آ گیا اور روح فرشتے نے لے لیا غسل کے اندر، ابھی تک غسل بھی پورا نہیں ہوا۔ دیکھو موت ایسے اچانک آتی ہے، لیکن ہم کو شیطان کہتا ہے نا کل کرے گا، پرسوں کرے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جب حج کے لیے گیا داڑھی رکھے گا، پکا وعدہ ہے حج کے لیے جائے گا اپنے داڑھی رکھ سکے گا۔ تو اب فرشتے ادھر سے جنت کے آ گئے، ادھر سے دوزخ کے آ گئے۔ دوزخ والے فرشتے کہتے ہیں ہم تو اس کو دوزخ لے جائیں گے، یہ بدکاری کا مرتکب ہوا۔ دوسرے فرشتوں نے کہا عجیب لوگوں، 60 سال اس نے عبادت کی، مذاق تو نہیں ہے، ایک گناہ کی وجہ سے اس کو دوزخ لے جائیں گے۔ ان کی آپس میں بحث ہو گئی، آخر فیصلہ یہ ہو گیا کہ بھائی تولتے ہیں ان کے اعمال کو۔ سننے کی بات ہے حاجی صاحب، جب ترازو میں تولا گیا تو 60 سال کی عبادت زنا کے مقابلے میں ہوا میں اڑ گئی، نظر ہی نہیں آیا کدھر آ گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ یہ جو بد نگاہیاں کرتے ہیں یہ زنا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں۔ علماء بھی ادھر ہوں گے۔ سورہ نجم کے اندر جو الا اللمم کا لفظ آیا ہے، اس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اگر بد نگاہی کے بعد کوئی زنا کرے گا نا تو زنا کبیرہ گناہ ہوگا اور بد نگاہی صغیرہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اگر بد نگاہی کے بعد زنا نہیں کیا تو یہ بد نگاہی خود کبیرہ ہے۔ ایسا ہے جیسے اس نے قتل کیا ہے، جیسے سمجھو اس نے شراب پیا ہے، جیسے خنزیر کا گوشت کھایا ہے۔ ہر چھوٹے گناہ کے بعد جو بڑا گناہ اس سے ٹچ ہے اگر وہ کرے گا تو پہلے والے مراحل صغیرہ ہوں گے، اگر ادھر تک نہیں پہنچے گا تو یہ سارے کبیرے ہوں گے۔ حدیث میں بھی ہے نا کہ آنکھوں کا زنا نظر ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، والفرج یصدقہ او یکذبہ، پھر حاکم شرمگاہ ہے کہ ان چیزوں کی بات مان لے یا نہ مانے۔ ٹھیک ہے نا؟ 60 سال کی عبادت سب غائب ہو گئی۔ شیطان ہمیں کیا پٹی پڑھاتا ہے، یار تم اتنے تہجدیں پڑھتا ہے، ادھر ایک بدنگاہی ہو گئی، کون سی قیامت قائم ہو گئی۔ 20 مجلسوں میں غیبتیں کرتے ہیں، جو ہے نا گانا سنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ گناہ کا مطلب کیا؟ گناہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا۔ ساری کائنات کی عبادتیں کیا حیثیت رکھتی ہے اس کے مقابلے میں؟ یار فوج کا کمانڈر ان چیف ہو، وہ ملک کے قانون کو چیلنج کرے، واجب القتل ہر ملک میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کہا یار یہ 50 سال سے ملک کی خدمت کر رہا ہے، قوم کی خدمت کر رہا ہے، ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے خادم رہے، لاکھوں لوگ۔ کہا جاؤ کیا بات کرتے ہو، بغاوت کوئی معمولی جرم ہے؟ اس لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں اس چکر میں مت پڑو کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، ہاں اس چکر میں مت پڑو، یہ دیکھو کہ کہاں سر ٹکرا رہے ہو، پھاڑ کے ساتھ سر ٹکرا رہے ہو۔ پتھر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سر کو زخمی کرنے کے لیے تو کافی ہوتا ہے۔ تو اب وہ دوزخ والے فرشتوں نے کہا ہم اس کو لے جائیں گے۔ ایک فرشتے نے کہا ان میں سے کہ یار یہ تو ہو گیا، اس کی ایک اور نیکی بھی ہے جو ان اعمال میں تم لوگوں نے نہیں اس کو شمار کیا 60 سال کی عبادت میں۔ وہ ابھی یہ جو غسل کر رہا تھا ایک فقیر آیا تھا اور اس نے جو ہے نا سوکھی روٹی اس کے جیب میں تھی، یہ اس کو دے دیا تھا اس نے۔ کاچا بھائی لاؤ اس روٹی کو تولو۔ اس روٹی کو جب ڈال دیا زنا کے مقابلے میں تو پلڑ جھک گیا، اور اس ٹکڑے روٹی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ انہیں حدیث سے دوسری بات معلوم ہو گئی کہ صدقہ میں کتنی بڑی طاقت ہے۔
الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہی تو ہے نا، اللہ کا غصے ٹھنڈا ہو گیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ جیسے توبہ ہے، معافی ہے، یہ اس کے قائم مقام ہے. تطفئ غضب الرب. اور پھر تیسری بات یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو گئی کہ چھوٹی نیکی کو بھی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کو پتا تھا کہ یہ خشک روٹی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوگی نا. کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ معمولی سی چیز ہوتی ہے. حدیث شریف میں ایک شخص دوزخ کو جا رہا تھا، صرف اس نیکی نے اس کو بچایا کہ راستے سے میں جا رہا تھا، کوئی روڑا آ گیا تھا، اس نے راستے سے ہٹا دیا تھا، کسی کو تکلیف نہ ہو. اماطۃ الاذی عن الطریق، اس نے اس کو بچا دیا. مظاہر حق میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کے عمل نامہ کو تولا گیا، وہ عمل نامہ اس کے نیکی کم پڑ گئے. فرشتوں نے کہا ڈھونڈو اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو کام آ جائے. تو ڈھونڈا معلوم ہوا کہ کہیں کسی کو دفن کیا جا رہا تھا، یہ راستے میں جا رہا تھا، تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس نے ڈالا تھا. فرشتے نے اس مٹی کو ترازو میں جب رکھ دیا، ترازو جھک گیا، اور اسی مٹی کی وجہ سے یہ جنت میں چلا گیا. یعنی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے، اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانات فرمایا، یعنی میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اپنے سے تو میں یہ سوال بہت کرتا ہوں، حضرت والا کی برکت سے مجھے یاد آ گیا. پوری زندگی میں ایک لمحہ آپ مجھے دکھاؤ، ایک لمحہ 24 گھنٹے میں جس میں کوئی حکم شرعی نہیں ہے، مجھے دکھاؤ. ابھی انعام دے دوں گا نا، جو میرے پاس ہوگا یا جتنا بھی ہوگا. آپ کہیں گے نیند میں آدمی مرفوع القلم ہے نا، نیند کے کوئی احکامات نہیں ہے نا. خدا نخواستہ نیند میں کوئی کفر بک دے بھی تو کافر نہیں ہوتا نا. نابالغ، حدیث شریف میں جو نابالغ ہو یا مجنون ہو یا سو رہا ہو، یہ 3 مرفوع القلم ہے، یعنی فرشتہ کا قلم نہیں چلتا ان کے بارے میں. اس میں بھی کیا احکامات ہے؟ جب تک نیند نہیں آ رہی احکامات ہے نا، اس طرح سو جاؤ، اس طرح جو ہے نا وظیفے پڑھو. ہم تو نہیں پڑھتے، بے شمار وظائف حدیث کی کتابوں میں ہے. جب تک نیند، اور برا خواب نظر آیا غیر اختیاری نظر آیا نا، آنکھ کھل گئی فوراً حکم متوجہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ بھئی چپ سائڈ میں تھوکو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، حکم ہے نا. اچھا، ایک پہلو میں سو رہے تھے، آنکھ کھل گئی، تھکاوٹ تھی، دوسرے پہلو میں کرنے کے لیے حدیث شریف میں فوراً چوتھا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، پھر سو جاؤ. اچھا، جب آپ بیدار ہو جاتے ہو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ آنکھوں کو مل لو. آزادی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. ناک کو جو ہے نا جھاڑو، شیطان اندر ادھر جاتا ہے، شیطان پیشاب کرتا ہے ناک میں. سمجھ میں نہیں آیا؟ خیشو میں رہتا ہے. اعوذ باللہ من. اچھا، یہ ہو گیا. وہ جو تہجد کے ٹائم میں 7 دعائیں ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، ہر ایک 10 دفعہ پڑھی جاتی ہے. شروع اللہ اکبر سے ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے کس میں؟ یا اللہ تعالیٰ دنیا کے مصائب سے بھی بچاؤ، آخرت کے مصائب سے بھی. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. پہلے زمانے میں جو کسی کے پاس جاتا تھا یہ تحفہ دیتے تھے اس کو 7 گلاب کہتے تھے. کہتے تھے یار تم اتنے دور سے 7 گلاب کا تحفہ لے لو. وہ 7 دعائیں جو صبح پڑھی جاتی ہے، تو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پڑھ لیتا، بعد میں معلوم کر سکتے ہو مجھ سے یا کسی سے بھی. گلاب کا، آج کل تو مٹھائی کا ڈبہ پکڑائیں گے نا، پہلے مسلمانوں کی مٹھائیاں یہی ہوتی تھی. اچھا، اس کو پڑھ لیا، ابھی کیا کروں؟ فوراً مسواک. 20 جگہ میں مسواک سنت ہے. کتنے جگہوں میں؟ سب سے پہلی جگہ یہ ہے. اچھا، ہم اٹھ گئے، جوتیوں کو جاڑو.
یعنی کوئی ایک جگہ تو دکھاؤ جدھر حکم نہیں ہے. اچھا باتھ روم میں جانا ہے بھائی، کیسے داخل ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے، بیٹھنے کا طریقہ بھی ہے نا، کیسے بیٹھنا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایک لمحہ میری اور آپ کی زندگی میں کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں ہے جس میں کوئی حکم شرعی نہ ہو. تو ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں بھائی؟ آزاد تو مرنے کے بعد ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ایک کھلی مسلمان پلے میں باندھ دے نا کہ ایک لمحہ بھی چھٹی نہیں ہے، اتنی جگہ کائنات میں نہیں ہے، اتنی ایک شبر جدھر آزادی سے میں کھڑا ہو جاؤں کہ یار ادھر کچھ نہیں ہوگا. ذرہ مکان، لمحہ زمان، کہیں کوئی آزادی. اس کو فنائیت کہتے ہیں تصوف میں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جب تک حاصل نہیں ہوگا امانت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور اللہ کی قسم میں کہا کر کہتا ہوں، جو مجھے غلطی لگی ہے، آپ کو غلطی لگی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے نا، یہ جتنی چیزیں جن میں ہم اس وقت ہے، کوئی کس دھوکے میں، کوئی کس دھوکے میں، کوئی کس دھوکے میں، یہ بالکل ایسے معلوم ہو جائیں گے جیسے چھوٹے بچوں کے کھلونے نہیں ہوتے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کا یہی مطلب ہے. یار ہم جب بچے تھے کھلونوں پر نہیں لڑتے تھے، ہاں؟ جنجری منجری جو ہوتی ہے بچوں کے ساتھ اتنا لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے. یہ جو آپ کی بڑی بلڈنگیں ہیں، یہ بڑی گاڑیاں ہیں کروڑوں کے بارے، اللہ کی قسم ایسے معلوم ہو، اور ایسے ماریں گے اپنے کو. ارے بدقسمت، کس چیز میں زندگی برباد کیا تم نے، کس دھوکے میں تمہارا. ابھی ہم ارمان کرتے نہیں کرتے کہ یار بچہ بھی کیا چیز ہوتا ہے. آپس میں لڑائیاں کرتے تھے سارا دن، جو ہے نا یہ ججوریوں کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوں. دیکھو اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو خانقاہ میں آنا مفید ہے. آج سے میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں کہ یہ جو 7 اعضاء ہیں نا جنہوں نے کباڑہ کیا ہوا ہے ہمارا، اندر بھی 7 ہے. جلدی جلدی میں بتا دوں. قلب، دل، روح کا نام تو جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ عقل، نمبر 4 خفی، نمبر 5 اخفا، نمبر 7 سر. 7 چیزیں اندر بھی 7. یہ بھی دوزخی راستے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ قلب، دل کو تو سب جانتے ہیں، روح کو بھی جانتے ہیں، عقل کو بھی جانتے ہیں. ان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. باطن کے نام رکھے ہوئے ہیں، خفی، اخفا. جیسے ہمارا ایک اوپر ہے ایک اندر ہے نا، دل کا بھی ایک اوپر ہے ایک اندر ہے، روح کا بھی ایک اندر ہے ایک باہر ہے، عقل کا بھی ایک اندر ہے ایک باہر ہے. صوفیہ کو نظر آتی ہے یہ باقاعدہ. لطائف 7 سنا ہوگا نا، 7 لطائف ہے جن پر ذکر نظر آتے ہیں ان کو، کہ روح کی یہ شکل ہے، خفی کی یہ شکل ہے، اخفا کی یہ شکل ہے. جتنی صفائی ہوگی اتنی زیادہ نظر آئیں گے. نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، مگر یہ 7 چیزوں کے ہم مکلف ہیں اندر کے میں. یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ پر فدا ہو جائے، ممکن نہیں اس کے بغیر. یہ جو ٹامک ٹوئیاں میں لگایا ہے نا شیطان نے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. تمنا کا نام امید رکھا ہوا ہے، دھوکے کا نام امید رکھا ہوا ہے. آخری بات بالکل بتا رہا ہوں. ایک طبقہ گمراہ ایسا گزرا ہے دنیا میں جو کہتے تھے صرف کلمہ کافی ہے، باقی تمہاری مرضی، نیکی کرو یا گناہ کرو. میں قسم اٹھاتا ہوں آج عملاً مسلمان اکثر ایسے ہیں. اکثر مسلمان عملاً یہ سمجھتے ہیں ہمارے عقائد صحیح ہو گئے اور نماز پڑھ لی تو بس ترو جنت الفردوس، باقی مرضی کچھ کرو. اکثروں کی یہ رائے ہے یا نہیں ہے؟ لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا دین پر تسلب ہوگا، اس کو مضبوطی ہوگی، وہ ہر طرف سوچ رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ کیا بنے، پھر بھی رو رہا ہوگا کہ قدر نہیں ہوا. کریں گے اس کی کوشش. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی امانتیں ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تعالیٰ انتہائی گناہ گار ہے، محض اپنے کرم سے ہم پر کرم فرما. یا اللہ تعالیٰ تو اگر کرم نہیں فرمائے گا، ہم اس غلط فہمی میں مر گئے، خدا تعالیٰ ہمارا انجام بہت برا ہوگا. یا اللہ تعالیٰ تو نے امانات کا حکم دیا ہے، ہمیں 100% امانت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. محبوب دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، حیات طیبہ، یہ امانت کی پوری تفسیر ہے. یا اللہ حیات طیبہ کی نقل ہمیں نصیب فرما.
ظاہری باطنی ہر اعتبار سے خدا تعالی ہمیں ہر جرم سے، ہر گناہ سے، ہر ناجائز حرکت سے محفوظ فرما. ہمارے عقائد کو، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاقیات کو یا اللہ 100% شریعت کے سکنجے میں محفوظ فرما. ایک ایک لمحہ اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ اپنے اوپر فدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ظاہر اور باطن دونوں میں ہم کو مسلمان بنا دے. یا اللہ تعالیٰ 100% پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما. پرانے نالائقوں کو معاف فرما. آئندہ کے لیے اپنے کرم سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے جتنے اہل حقوق دنیا سے گئے ہیں ان کی بے حساب بخشش فرما. ہماری دعاؤں کے ان کے حقوق کا عوض فرما. یا اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ناجائز حرکتوں سے ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ تعالیٰ جس چیز سے تو راضی ہوتا ہے اس کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرما، شوق بھی نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم چاہے نہ چاہے عافیت سے تو ہمیں اس میں لگا دے. یا اللہ تعالیٰ ظاہراً باطناً ہر اعتبار سے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. جس کی جو ضرورت ہو اس مجلس میں یا اللہ تعالیٰ یا غیر حاضر لوگوں کے تمام کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما. اپنی رحمت سے غیب سے پوری فرما. خانقاہ تک تو لایا ہے یا اللہ ابھی اپنے تک بھی پہنچاؤ. ہم تو ادھر بھی نہیں آ سکتے تھے، خدا تعالیٰ تو نے کرم کیا ہے. تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہے. واللہ تیرے کرم کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ اسی کرم کے طفیل سے خانقاہ کے ذریعے تو ہمیں اپنے تک پہنچاؤ، اپنے حبیب تک پہنچاؤ. یا اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما، 100% سمجھ نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ حضرات کا بیٹھنا قبول کرے.